بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جہاد کے بارے میں ذکر ہوا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے فائدے بیان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کفار کو قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ پہلی قوموں پر آسمان سے زمین سے اللہ نے عذاب نازل کیے، لیکن اس امت کے کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں، مارے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور پھر اگلے جہاں کا عذاب وہ تو دائمی ہے۔ تو دنیا میں جو عذاب ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، دوسرا فائدہ ویخزہم، اللہ ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا فائدہ بیان کیا وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کہ مدد کا تو تب پتہ چلے گا کہ جب انسان دشمن کے مقابلہ میں ہوگا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی یا نہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں وعدہ کیا مدد کروں گا، 13 سال مکہ میں گزارے، مدد ہوئی، ہر جگہ ہوئی، لیکن اس کا ظہور زیادہ نظر نہیں آیا۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں جب غزوہ بدر ہوا تو پھر وہاں مدد علی الاعلام صاحب کو سامنے نظر آئی کہ 313 تھے، لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں تھیں، لیکن 1000 کے مقابلے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ پھر جنگ میں اللہ کی مدد سب کو نظر آتی ہے کہ ہماری حالت کیا تھی اور کیسے دشمن پر اللہ نے مدد دی۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اگلا فائدہ بیان کیا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کے دلوں کو سکون ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک حص رکھی ہے کہ انسان کے اپنوں کو اگر تکلیف پہنچے تو دشمن کی تکلیف پر پھر انسان خوش ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں ہو، پھر قوم قبیلے میں ہو، پھر ملک میں ہو، پھر اور اسلام اور کفر میں ہو، تو پھر یہ اگر انڈیا کا نقصان ہو ہم خوش ہوتے ہیں، پاکستان کا نقصان ہو ہمیں دکھ ہوتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے ہمیں خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کا کسی بھی جگہ نقصان ہو تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کفار نے مختلف جگہ پر مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا جب کفار پر مسلمان حملہ کریں گے، ان کو قتل کریں گے، تو مسلمانوں کے دلوں کو اللہ سکون دے گا، مسلمان خوش ہوں گے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور فرمایا جو مسلمانوں کے دلوں میں غصہ ہے کفار کے خلاف وہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی غصہ نکل جائے گا جب کفار کو سزا ملے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس پر اللہ چاہے رحم فرمائے، رجوع فرمائے۔ کہ جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جن جن علاقوں کو مسلمان فتح کریں گے تو بہت سے کفار کو اللہ اسلام کی توفیق دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جن جن علاقوں کو فتح کیا، ہزاروں لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہونے سے ڈرتے تھے کہ یہ کفار ہم پہ ظلم کریں گے، لیکن جب ادھر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو پھر ظلم کا خطرہ نہ رہا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تبلیغی جماعت والے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ کارگزاری میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہاں اسلام لانے کے بعد پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ رشتہ داروں کی طرف سے، قانون کی طرف سے پیچیدگیاں اتنی بن جاتی ہیں کہ وہ بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ اسلام نہیں لاتے، لیکن جب ان جگہوں پر اسلام کا غلبہ ہوگا تو پھر یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اسلام پھیلنے کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے کہ جن جن علاقوں پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا تو جن کے دلوں میں اسلام سے محبت ہوگی تو پھر وہ بغیر کسی خوف اور خطر کے ایمان لے آئیں گے۔ آج کل پاکستان میں اسلامی ممالک میں کتنی پریشانی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کتنا تنگ کرتے ہیں، اور ہم اسلامی ملک ہونے کے باوجود ان کا دفاع نہیں کرتے، تو جو کفریہ ممالک میں ہوں گے تو ان کو وہ کتنا پریشان کرتے ہوں گے۔
یہ کفار کی ہمیشہ چل رہی ہے، وہ اسلام پر خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاد کی وجہ سے جن جن علاقوں کو فتح ملے گی تو اللہ بہت سے لوگوں پہ تو رحم فرمائے گا کہ ان کو اسلام کی ایمان لانے کی توفیق دے گا۔ اور چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو فائدے مزید بیان فرمائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ کہ جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب کفار حملہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون مسلمانوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کون بک گیا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ ہوتا ہے تو کئی مسلمان ملک ساتھ دیتے ہیں اور کئی ساتھ نہیں دیتے، کئی کفار کا ساتھ دے جاتے ہیں۔ تو یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب دشمن آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، لڑائی ہو۔ اگر امن ہے، لڑائی نہیں ہوتی تو اپنے اور غیر کا نہیں پتہ چلتا، اپنے اور غیر کا مصیبت میں پتہ چلتا ہے۔ مصیبت میں جو ساتھ دیتا ہے وہ محبت کرتا ہے، جو مصیبت پر خوش ہوتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فائدہ اللہ نے بیان فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ کہ مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت شہادت عطا فرمائے، شہادت جیسی عظیم موت ملے، شہادت جیسا رتبہ ملے تو وہ بغیر جنگ کے تو نہیں ملے گا، اس کے لیے جنگ ہونا، شہید ہونا ضروری ہے۔ تو جب جنگ ہوگی تو بہت سے مسلمانوں کو اللہ یہ عظیم نعمت بھی عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، اگلے جہاں اللہ ان کو شہداء کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ مرتبہ بغیر جہاد کے نہیں ملتا، شہید ہونے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو یہ مختلف فائدے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔